آج انسان کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے نماز کے لیے، میں کاروبار کے اندر مصروف ہوتا ہوں، اپنی اولاد کے ساتھ مصروف ہوتا ہوں، اپنے کاروبار کے ساتھ۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتبع المیت ثلاث او ثلاثت۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے، اب انسان کے جسم کے اندر سانس باقی ہے، انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی کر رہا ہے، محبوب علیہ السلام کی نافرمانی بھی کر رہا ہے، لوگوں پر ظلم بھی کر رہا ہے، لوگوں کا مال ہڑپ بھی رہا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے کہ میرے پاس ابھی جسم کے اندر جان باقی ہے، جب وقت ملے گا توبہ کر لوں گا۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ وقت ختم ہو گیا، انسان مر گیا، ساری زندگی انسان نے اپنے اولاد کو وقت دیا، اپنے کاروبار کو وقت دیا، اب انسان مر گیا۔ محبوب علیہ السلام کا فرمان سنیے، ارشاد فرمایا جب انسان مرتا ہے اس کی میت کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں، تین چیزوں میں سے کون سی تین چیزیں؟ ارشاد فرمایا دو چیزیں انسان کی قبر تک ساتھ دیتی ہیں اور پھر واپس لوٹ آتی ہیں، ایک چیز انسان کے ساتھ قبر کے اندر بھی جاتی ہے۔ ہم نے ذرا توجہ کرنی ہے کہ جو چیزیں واپس لوٹ آئیں گی، جو چیزیں انسان کی قبر تک ساتھ دیں گی، ہمارا زیادہ وقت ان کے ساتھ گزرتا ہے، یا جو چیز ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی ہمارا زیادہ وقت اس کے ساتھ صرف ہوتا ہے، ہم اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ انسان کے ساتھ چلنے والی تین چیزوں میں سے سب سے پہلے اس کا مال، دوسرے نمبر پر اہل و عیال، تیسرے نمبر پر اس کے عمل۔ ارشاد فرمایا اہل و عیال قبر کے اندر ڈالنے کے بعد واپس لوٹ آتے ہیں، انسان نے ساری زندگی مال کمایا، انسان کو قبر کے اندر رکھ دیا گیا، وہ مال بھی انسان کے پاس واپس لوٹ آیا۔ ارشاد فرمایا جو انسان کا عمل ہے وہ قبر کے اندر بھی باقی رہے گا۔ انسان نے نماز کے لیے وقت نہیں نکالا، اپنی اولاد کو وقت دیا، اللہ کے لیے وقت نہیں نکالا جو رازق ہے، اللہ کے لیے وقت نہیں نکالا جو مالک ہے۔ انسان کو کائنات کے اندر ہر چیز دینے والی ذات اللہ کی ہے، انسان نے اس کے لیے وقت نہیں نکالا، انسان نے مال و دولت کے لیے وقت نکالا، اپنی اولاد کے لیے وقت نکالا، اب انسان مر گیا، ساری چیزیں واپس لوٹ آئیں، جس چیز کی طرف توجہ نہیں دی وہ انسان کے نیک اعمال وہ انسان کے ساتھ قبر کے اندر بھی جائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے جو انسان نیک اعمال کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر آتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب انسان نمازیں پڑھ کے اللہ کی بارگاہ کے اندر آتا ہے، نیک اعمال کر کے چاہے مرد ہو عورت ہو، جب وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر آتا ہے اللہ اس دنیا سے بھی بہترین زندگی قبر کے اندر